بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 73۔ لکڑیاں آسانی سے توڑنے کے لیے گٹھا کھول دیں۔ غلطی کرنے والے ایک سے زائد ہوں تو انہیں غلطی کے نقصانات سے خبردار کرنے اور سمجھانے بجھانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک کو علیحدگی میں سمجھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان اختلافات بڑھ گئے تو قریش کے خاندان اکٹھے ہوئے اور طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے ان کے تمام رشتہ دار سے بائیکاٹ کر لیا جائے۔ انہوں نے تحریر لکھی کہ بنو ہاشم سے خریدنا بیچنا اور شادی بیاہ کے معاملات نہیں کیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بنو ہاشم کو بغیر چارہ و پانی کے ایک وادی میں بند کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کی حالت یہ ہو گئی کہ انہیں بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھانے پڑتے۔ ایک صاحب پیشاب کرنے لگے تو انہیں اپنے نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اٹھا کر دیکھا تو وہ اونٹ کی کھال کا ٹکڑا تھا۔ انہوں نے اسے دھویا، آگ میں پکا کر چورا چورا کیا، پانی میں ملایا اور 3 دن پیٹ کی آگ بجھاتے رہے۔ اس قسم پرسی کی حالت میں کافی عرصہ بیت گیا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو بتایا کہ اللہ نے بائیکاٹ کی تحریر پر دیمک مسلط کر دی ہے، جس نے اللہ کے نام کے سوا ساری تحریر ہڑپ کر لی ہے۔ ابو طالب نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں اس کی خبر تمہارے رب نے دی ہے؟ فرمایا ہاں۔ ابو طالب کہنے لگے، خدا کی قسم ابھی جا کر قریش کو یہ بتاتا ہوں۔ وہ قریش کے پاس گئے اور بولے، اے قریش کی جماعت، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ بائیکاٹ کی تحریر دیمک چاٹ گئی ہے، تحریر لاؤ۔ یہ بات سچ نکلی تو تم لوگوں کو ہمارا بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا، اور اگر جھوٹ ہوا تو میں بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم اس سے جو چاہے سلوک کرنا۔ قوم نے کہا، ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی۔ انہوں نے تحریر نکال کر دیکھی تو اس کی ہو بہو وہی حالت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لیکن بجائے اس کے وہ بائیکاٹ ختم کرتے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ بنو ہاشم وادی ہی میں رہے اور بھوکے مرنے لگے۔ مشرکین مکہ میں ہشام بن عمرو جیسے چند رحم دل اور خدا سے ڈرنے والے لوگ بھی تھے۔ قوم میں ہشام بن عمرو کا ایک خاص مقام تھا۔ وہ رات کے وقت غلے سے لدا اونٹ لاتا اور شعبہ بنی مطلب کی دہانے پر آ کر اس کی لگام چھوڑ دیتا۔ اونٹ وادی میں داخل ہو جاتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ہشام نے سوچا کہ وہ اتنی بڑی تعداد کو آخر کب تک کھلائے گا؟ بائیکاٹ کا ظالمانہ معاہدہ ختم کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے، لیکن کیوں کر ممکن ہوتا جبکہ قریش نے بالاتفاق معاہدے کی تحریر پر دستخط کیے ہیں۔ اس نے گٹھا کھول کر ہر لکڑی علیحدہ علیحدہ توڑنے کا طریقہ اپنایا۔ سب سے پہلے وہ زہیر بن ابی امیہ کے ہاں گیا۔ عاتکہ بنت عبد المطلب زہیر بن ابی امیہ کی والدہ تھی۔ ہشام نے کہا، زہیر، تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم کھاؤ پیو پہنو عورتوں سے جماع کرو اور تمہارے ننیال کے لوگ وہاں بھوکے پیاسے پڑے رہیں، ان سے خرید و فروخت اور شادی بیاہ کے معاملات بھی نہ کیے جائیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل کے ننیالی ہوتے تو وہ کبھی انہیں اس حال میں نہ چھوڑتا۔ زہر نے کہا، ہشام تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، میں اکیلا آدمی ہوں، واللہ میرے ساتھ کوئی اور ہوتا تو میں یہ معاہدہ ختم کرا دیتا۔ ہشام نے کہا، ایک آدمی تو مل گیا۔ کون؟ ہشام نے جواب دیا، میں۔ زہر نے کہا، اچھا اب تیسرا تلاش کرو۔ ہشام نے کہا، ٹھیک ہے، مگر خیال رکھنا یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے۔ اب ہشام بن عمرو مطعم بن عدی کی طرف گیا۔ مطعم بن عدی سمجھدار اور اچھی فکر والا انسان تھا۔ ہشام نے اس سے کہا، مطعم کیا تم چاہتے ہو کہ بنو عبد مناف کے خاندان فنا ہو جائیں اور وہ بھی تمہارے سامنے جانتے بوجھتے؟ مطعم کہنے لگا، اکیلا آدمی ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اس طرح ان دونوں نے 6 آدمیوں کو جمع کیا۔ یہ سب سردار اس بات پر متفق ہو گئے اور پہلی میٹنگ کے لیے مکہ کے اوپری حصے میں حتم الحجون کے مقام اور رات کا وقت طے ہوا۔ حتم الحجون میں جمع ہو کر پانچوں نے طے کیا کہ جب تک بائیکاٹ کی ظالمانہ تحریر ختم نہیں ہو جاتی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ زہیر نے کہا،
بات کی شروعات میں کروں گا، پھر تم سب میری حمایت میں بولنا۔ صبح ہوئی، کعبہ کے پاس معمول کی مجلسیں جمی جہاں لوگ لین دین کرتے اور لین دین کے دوسرے معاملات طے کرتے تھے۔ زہیر بن ابی امیہ خوشنما لباس پہنے کعبہ کی طواف کے لیے نکلا، لوگوں کی طرف آیا اور بلند آواز سے کہا، اے مکہ والو، کیا ہم کھائے پیے، نئے نئے کپڑے پہنے اور بنو ہاشم گھاٹی میں پڑے سڑتے رہیں، ان سے لین دین کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے؟ واللہ میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک بائیکاٹ کی یہ ظالمانہ تحریر پھاڑ نہ دی جائے۔ ابو جہل جو اپنے ساتھیوں کے مجلس میں بیٹھا تھا چلایا، تم نے غلط کہا، واللہ تحریر کو پھاڑا نہیں جائے گا۔ اس پر یکایک زمعہ بن اسود اٹھا اور چلایا، بلکہ اللہ کی قسم تم غلط کہتے ہو، جب یہ تحریر لکھی گئی تھی ہم اس پر مطمئن نہیں تھے۔ ابو جہل اس بات کا جواب دینے کے لیے زمعہ بن اسود کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ ابو البختری اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، زمعہ نے درست کہا ہے، تحریر میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں اور نہ اس سے باقی رہنے دیں گے۔ ابو جہل ابو البختری کی طرف ہوا تو مطعم بن عدی کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز سے بولا، زمعہ اور ابو البختری تم دونوں سچ کہتے ہو اور اس کے خلاف جو بات ہوگی غلط ہوگی۔ ہم اللہ کے حضور اس تحریر سے بری الذمہ ہوتے ہیں۔ ہشام بن عمرو نے بھی اٹھ کر یہی بات کہی۔ ابو جہل ہکا بکا خاموش رہا، پھر بولا، یہ باتیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہی گئی ہیں، ان پر رات کے اندھیرے میں کہیں مشورہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی کعبہ میں گیا اور تحریر کی طرف بڑھا کہ اسے پھاڑ دے، لیکن اس نے دیکھا کہ اللہ کا نام چھوڑ کر باقی ساری تحریر دیمک نے صاف کر دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لکڑیاں آسانی سے توڑنے کے لیے گٹھا کھول دیں۔